بلڈنگ بنانے سے پہلے شاک ابزاربرز بنائیں کہ زلزلہ آئے گا تو بلڈنگ کھڑی رہے اپنی جگہ پہ. تو شاک ابزاربرز کیا ہیں کہ وہ سوچ کو پوری طریقے سے آپ نے تابع کر لیا ہو. So if we want to bring change in people in context with Deen, what would be the initial steps besides dua? دعا تو خیر مینٹیننس اسٹریٹجی ہماری, دعا تو چھوڑنی نہیں. دعا تو ہر وقت, آپ تو پیک آف دین نافذ بھی کر لیے تو دعا نہیں چھوڑنی. انیشل اسٹیپ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں, جنریشنز کو تیار کرنا دین کا کام ہے. دیکھیں پولیٹیشین اور لیڈر میں نا فرق پتہ کیا ہوتا ہے, جو آج کل کے پولیٹیشین کے ہم ہلے ہوئے ہیں نا, ان کا بھی دین ہی نافذ ہے نا ہمارے اوپر, اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں. یہ جو ہے نا اپنے الیکشن کو دیکھتے ہیں, اگلے الیکشن کی پریپریشن میں کام کرتے ہیں, اسی لیے کوئی ان کی لانگ ٹرم عزت نہیں ہے دنیا میں. جو لوگ اگلی جنریشن کو دیکھتے ہیں نا, ان کی نیچرل اندر سے ہم عزت کرتے ہیں, چاہے جو بھی ہو. اگلی جنریشن کو دیکھ رہا ہے, یہ 5-5 سالہ لیڈرشپ کے اور 5-5 سالہ دین کے محافظوں کے خلاف میں, اسی لیے یہ کس بیوقوف نے 5 سالہ اسٹریٹجی نکالی تھی. بہرحال ابھی ایک الگ بحث ہے. آپ کا یہ سوال ہے کہ دین جو ہے نا, دین what would be the initial go-to plan? So the go-to plan is very simple. You need to start talking to or resonating with the actual questions, the actual demands of a human being. وہ intellectual demand ہی ہیں. اب hierarchical node میں ذرا نیچے آئیں تو لوگوں کو بیسکس ہی نہیں مل رہی, تو میں کیا intellectualism کی بات کروں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پھر ادھر پھنس جاتے ہیں کہ ہاں چلو بیسکس تو دے دو, انصاف تو دے دو, رحم اور انصاف تو ڈالو, لوگ تابع ہو جائیں. لوگ تابع نہیں ہوں گے. لوگ آپ کو پسند ضرور کریں گے, لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ضرور ہوں گے, لوگ آپ کو فالو نہیں کریں گے, لوگ آپ کی سوچ کو آگے کیسکیڈ نہیں کریں گے, اس کو فردر امپروو نہیں کریں گے. مطلب تینوں کام اکٹھے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, چونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ پہلا کیا کام کرنا, تو پہلے سوچ ہی کو مسخر کرنا پڑے گا. ورنہ تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ لوگ زندہ ہیں جن لوگوں نے انصاف کا نظام پورا کیا, جیسے وہ مریں گے تو پھر ختم کر دیں گے لوگ. شیطان کے اس کانسٹنٹ بہکاوے کو تو نہیں انڈر اسٹیمیٹ کر سکتے نا. یہ نیور اینڈنگ ساگا ہے. غور سے سمجھ لیجیے اس بات کو. ایک ایک نسل کی خلافت, ایک ایک نسل کا نظام, ایک ایک نسل کا دین نہیں ہوتا. سو what do you do? You first put the shock absorbers. بلڈنگ بنانے سے پہلے شاک ابزاربرز بنائیں کہ زلزلہ آئے گا تو بلڈنگ کھڑی رہے اپنی جگہ پہ. تو شاک ابزاربرز کیا ہیں کہ وہ سوچ کو پوری طریقے سے آپ نے تابع کر لیا ہو, ان کو فتح کر لیا ہو, مسخر کیا ہو, کہ بعد میں جتنے مرضی شیطان کے بہکاوے آئے ہیں, لوگوں کا اندر سے نفس جہاں مرضی ٹھاٹے مارے, ان کو پتا ہوگا کہ صحیح کام صحیح ہوتا ہے, غلط کام غلط ہی ہوتا ہے. انٹرنل انرجی سک کر لیں گے آپ شیطان کی اس تمام بہکاووں کی. تو انرجی جو ہے وہی اسی کو زلزلے سے میں تشبیہ دے رہا ہوں. اس زلزلے کی ریکٹر اسکیل کی ویلیو کم کر دیں گے آپ. لانگ ٹرم اسٹریٹجی, بلڈنگ بنائیں جتنی مرضی, اس کو آرائشیں کرتے ہیں, ہم آگے دکھاتے ہیں دیکھو ہمارا فرنیچر, ہمارا پینٹ, ہماری بلڈنگ کی دیکھو ہارزونٹل ورٹیکل کس طرح کے سپین اور اسکوپ ہے. لوگ آگے تعریف تو کرتے ہیں, بس ایک جھٹکے کی مار ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ضروری کام ہے کہ اگر آپ نے پہلا کام کرنا ہے تو وہی ہے کہ عمارت بنا رہے ہیں, تو کتنی بڑی عمارت ہے وہ تو بعد کی بحث ہے. یہ عمارت گرے گی کیسے, اس سے بچاؤ گی کیا آپ نے جو ہے نا وہ انتظامات کیے ہیں, یہ ہے اصلی کہانی. تو سب سے پہلے بچوں کو سوچنا, اور اب تو وہ دور ہے کہ بچے اب پوچھتے ہی وہی سوال ہیں. یوتھ جو ہے نا, اٹ از ون آف دوز لاؤڈ وائسز جو پوچھ رہا ہے. سن ہی نہیں رہے ہم سن ہی نہیں رہے کہ یوتھ کیوں یہ سوال, سب کے سب ایک ہی طرح کا سوال پوچھنا شروع ہو گئے. کوئی وجہ ہے نا جو یوتھ اس طرح کے سوال پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, مشین خود آواز لگا رہی ہے انجن کہاں سے ٹوٹ سکتا ہے. بس نہیں زبردستی, بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ دینے سے سمجھ لیا کہ بس میرے جیسا ہو گیا بندہ. ایسے نہیں ہوگا, اور آپ جیسا تو اللہ کرے نہ ہی بنے. ہمیں تو پتا ہے اوریجنل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے تھرو کیا آیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے. بیہیویئر بہت ضروری ہے, معاملات میں نرمی انصاف بہت ضروری ہے, اس میں کسی شک میں نہیں ہوں میں. مگر علی بن ابی طالب نے کہا نا کہ سب کچھ چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بگر پرابلم کہ آپ ایک بندے کو اس کو مطلب اپنے سوچ غبن کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہے
اس کو بس کہہ دیں سب کچھ کرے گا بس سوچے گا نہیں تو وہ تو سوچے گا, اس بیچارے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سوچے, وہ تو پھر سوچے گا اور پھر he's gonna outthink you. He's going to outthink himself out of your clutches. He's going to outthink himself from the system that you think is right. If it's not catering to the deeper questions, sorry, it was not a system to begin with. اچھا ہی ہوگا اگر اس طرح کا سسٹم, میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ کرے وہ والا اسلام نہ نافذ ہو جائے کہ جو اس وقت کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی ڈیفینیشنز ہیں, ورنہ 1000 سال تک لوگوں نے کان پکڑ لینے ہیں کہ یہ والا اسلام کو دوبارہ نہ آنے دینا, جو اس وقت سینٹرلائزڈ ڈیفینیشن آف اسلام ہے. وہ لیفٹ والوں کو, لبرلز کو ری ایکشن کے طور پہ جانا پڑا, رائٹ والے آئیسس اور القاعدہ والے ری ایکشن کے طور پہ بھاگی ہیں. وہ فطرت کی آوازوں کو جواب ہی نہیں مل رہا سینٹرلائزڈ ڈیفینیشن آف اسلام سے, اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی اسلام سے منسوب کر کے بیٹھے ہیں. وہ تو خیر تینوں ہی بیٹھے ہوئے. تو the problem is with the centralized definitions of Islam. بار بار بولے جا رہے ہیں جمہور علماء کی رائے ہے, اور صحابہ کی رائے ڈائریکٹلی ہمیں پتہ ہے, ریکارڈڈ ہے, وہ ان کے معاملات بھی پتہ ہیں, ان کی نفسیات بھی پتہ ہیں, نبی اسلام کی ڈائریکٹ تمام تر پروسیجرل معاملات بھی پتہ ہیں. کہ جمہور علماء کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ کو؟ یوتھ از ڈائریکٹلی آسکنگ دا کوسچنز, اس کے آنسر حدیث میں ڈائریکٹ پڑھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک ڈائریکٹ آنسر دے رہا ہے. سائنس کی تمام تر سوالوں کے جواب قرآن پاک میں. فتوے لگائیں میرے اوپر کہ میں نے سورہ کہف میں پورٹلز کیوں کھولی ہیں, لگائیں فتوے. آپ وہ نکال کے دکھائیں کوئی اور ترجمے, مجھے بھی دکھائیں نا, ہم سب کو دکھائیں وہ والے ترجمے. صحابہ کو کیوں سمجھ آ گئے تھے, باقی کے علماء کو وہ والے ترجمے کیوں سمجھ نہیں آئے کہ جو آج کل کا یوتھ جینوئن سوال پوچھتا ہے. قرآن پاک ڈائریکٹ لٹرل آنسر دے رہا ہے, مگر نہیں, بس لپیٹ کے لے گئے ہیں ترجمے میں وہ بات. عربی خود بتا رہی ہے. میں ایک مثال دی آپ کو, انالوجی دی ہے. اس طرح کے اور بڑے معاملات ہیں جو یہ تو ایک سمٹمز ہیں بیماری کے. کاز کیا ہے؟ نبی اسلام کی اس سائیکولوجیکل پروسیجرل مینجمنٹ سے دوری. نفسیات نبی بھی تو سمجھے نا وہ کیا تھے. سو اٹس میرے پاس کوئی 70 ایک آیتیں ایسی ہیں جن کا میں ترجمہ کسی بھی عالم سے پوچھوں گا تو, اور میں کسی سائنٹسٹ سے پوچھوں گا اس وقت کے, تو وہ سائنٹسٹ بہتر قرآن پاک ایکسپلین کر دے گا, وہ عالم نہیں ایکسپلین کر سکے. دیکھو چھوٹا مسئلہ ہے, یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. کیا سائنس ایبسولوٹ علم ہے؟ بالکل بھی نہیں. سائنس نے تو ابھی ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچنا ہے. پھر سائنس 70 نہیں 700 آیتوں کے جواب بھی شاید دے سکے اس وقت. سائنس کی ابھی اوقات اتنی نہیں ہوئی, مگر آپ لوگوں نے قرآن پاک کو ڈیمین کرنے کی کوشش کی ہے. پھر تو بھگتے ہیں. پھر یہ وہی ہوا نا, ترجمے میں ہم ولدالین ہو گئے یا غیر المغضوبی علیہم ہو گئے یا ولدالین ہو گئے. ترجمے کے اندر تو ہم نے بھی وہی انحراف کیے ہیں. پھر اللہ تو نہیں چھوڑتے پھر اپنی کتاب کے ساتھ جو کھیلے. تو اٹس اے بگ پرابلم. آپ جو مرضی کرتے رہیں, دیر از اے انٹرنل وائس جس کو آپ کبھی بھی نہیں بند کرا سکتے. وہ تو پھر سوچیں ذرا, اس وقت کا یوتھ جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی, اس وقت کا یوتھ کیسے بھاگ کے اٹریکٹ ہوا مسلمانوں کی طرف. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ والے یوتھ کو کچھ پتہ نہیں تھا. مشین یہی ہے, ہر دور کے انسان کے اندر تنصیب ہوئی ہوئی اس ریڈار کے کوڈ کو ڈی کوڈ کرتا ہے قرآن. مگر نہیں, بس ہم نے نہیں سمجھنا. ابھی میں شریعہ کے احکام کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے زیادہ تردد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں خالی سوچ کی اڑان کی بات کر رہا ہوں. سو بیٹھا ہوں میں تفسیروں پہ تفسیریں کھول رہا ہوں. جتنے کلاسیکل اسکالرز ہیں شروع کے, پری کلاسیکل ایکچولی, ان کو وہ والی سائنس کی تفسیریں سمجھ آ گئی تھیں اور وہ سائنسی گفتگو کر رہے تھے. عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہمارے دور کے سوالوں کے جواب صحابہ کے دور کے مفسر تو بیان کر رہے ہیں, اور باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کوئی نیا کوئی فرقہ فتنہ نکل رہا ہے. تو پرانے پری کلاسیکل اسکالرز کو پھر فتنہ بولیں نا. ان کو کیوں بول رہے ہیں کہ جو ان کو تعویلات اور توجیحات کیوں بول رہے ہیں آپ؟ It's a problem that you have. Nobody else has a problem. By the end of the day, it's going to be a game of numbers. اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ نوبت اس طرف تک آئے. یہ گیم آف نمبرز کھیلنی پڑی ہو مسلمانوں کو اپنے عقیدوں میں بھی, اور قرآن پاک کے لیے بھی. ابھی گیم آف نمبرز نہیں شروع ہوئی, تو اس لیے اب ابھی سے اپنے آپ کو اس گیٹ اے بریسٹ
Get yourself abreast of that sort of platform جو کہ صحابہ کو پہنچ چکا تھا. علی بن ابی طالب کو, عبداللہ بن عباس کو, عبداللہ بن مسعود کو, ان کو چلیں صحابہ کو, ابن کثیری کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے, طبری دیکھ لیں, ابن حجر اسقلانی دیکھ لیں. ان کا اینگل کوئی اور کیوں ہے, باقی لوگوں کا اینگل وہ کیوں نہیں. فخر الدین رازی آپ کو نہیں پسند آتا, چلے نہ کریں. تفسیر ابن عباس آپ نے ضعیف کر دیا, ٹھیک ہے, کر دیں. وہ اینگل تو نہ رد کریں نا, کہ جو اینگل اتنا وسیع بیان اور پیرائی میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہے اور پلیسمنٹ کرتا ہے ذہن میں آج کل کے یوتھ کی, وہ 1000 سال بعد کے یوتھ کی بھی کرے گا, بڑے بڑے بزرگان کی بھی کرے گا, قیامت کے آخری بچے کے سوال بھی قرآن پاک میں. ابھی تو ہم نے خالی ایک انڈیکیٹر کی بات کی. سو ہاؤ کین یو پاسبلی اٹریکٹ پیپل وین دا بک ایکچولی, ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے, کتاب کے اندر جواب ہے, اس کے بیچ میں کھڑا ہوا ایک عام آدمی جو کہ جواب دینے کی بجائے کچھ اور باتیں کر رہا ہے اور ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن پاک کی. تو سوری, قرآن پاک کسی کی اونرشپ نہیں ہے, قرآن پاک صرف اللہ کی اونرشپ. لوگ خود ہی ڈھونڈ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں کہا نا, تم سے نہ ہوا تو کسی اور سے کام لے لوں گا میں. نہیں, تمہاری کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں کر دی کسی کی کتاب. So it's a bigger problem that we better start solving right now. ابھی شروع کر دیں ایک کام. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگلے 50 سالوں میں یا 100 سالوں کے اندر بہت میجر چینج آنے والی ہے. نظر آ رہی ہے سب کو جو دیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. واللہ عالم, کوئی فیوچر کا علم نہیں جانتا, مگر پیٹرن بتا رہا ہے کہ پرخچے اڑ جائیں گے اس ڈیفینیشن آف اسلام کے کہ جو اس وقت ہم باہر زبردستی پش کری جا رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ. پرخچے اڑ جائیں گے. بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کے اوپر. ابھی سے اپنے آپ کو اس خانے کے اندر داخل کریں کہ جس خانے میں صحابہ جہاں سے شروع کیا تھا انہوں نے. پھر آپ دیکھیں آج اسلام کی, ایسے نہیں ہوگا کام.